بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات اور مجرب وظائف بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس خواتین اور بچیاں آن لائن قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور ناظرہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہیں۔ آپ بھی پڑھنا چاہیں تو کمنٹ میں لکھیے، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے، یا اس کے علاوہ آپ زوم، اسکائپ اور میسنجر وغیرہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل ہم اپنے اس چینل کے اوپر رمضان شریف اور دیگر روزوں کے متعلق فقہی مسائل بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو حسب روایت ہم پہلے حدیث مبارکہ پیش کریں گے، اس کے بعد کچھ فقہی مسائل۔ بہقی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں کرے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تیسری یہ کہ ہر دن اور رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور چوتھی یہ کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے، کہتا ہے مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، قریب ہے کہ دنیا کی تھکاوٹ سے یہاں آ کر وہ آرام کریں۔ اور پانچویں یہ کہ جب آخر رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت وہ اپنی مزدوری پاتے ہیں۔ حاکم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہوں۔ ہم سب حاضر ہو گئے۔ حضور ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے اور آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرے پر چڑھے، پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے پر چڑھے، پھر فرمایا آمین۔ جب ممبر سے تشریف لائے تو ہم نے عرض کی آج ہم نے حضور سے ایسی بات سنی کہ جو پہلے کبھی نہیں سنتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو جبریل نے کہا وہ شخص دور ہو جس کے پاس میرا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو جبریل نے کہا وہ شخص دور ہو جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپا آئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا پائے۔ میں نے کہا آمین۔ یہ تو تھی حدیث مبارکہ۔ اب ہم کچھ فقہی مسائل بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ گمان ہو کہ صبح نہیں ہوئی اور اس نے کھا پی لیا یا جمع کر لیا اور بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ صبح تو ہو چکی تھی، یا کھانے پینے پر اس کو مجبور کیا گیا ہو یعنی اکراہ شرعی پایا گیا ہو، اور اگرچہ اس نے اپنے ہاتھ سے ہی کھایا ہو، تو ایسے شخص پر صرف قضاء لازم ہوگی، یعنی اس کے بدلے اس کو 1 روزہ رکھنا پڑے گا، اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص بھول کر کھا گیا یا پی گیا یا جمع کیا یا نظر کرنے سے اس کو انزال ہوا یا احتلام ہوا یا قے ہوئی، تو ان سب صورتوں میں ایسا ہے کہ اگر وہ شخص یہ گمان کر رہا تھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس کے بعد اس نے قصداً کھا پی لیا، تو پھر بھی اس پر اس روزے کی قضا ہی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کسی شخص نے کان میں تیل ٹپکایا یا پیٹ یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی ہو، یا ناک سے دوا چڑھائی، یا پتھر، کنکری، مٹی، روئی، کاغذ، گھاس وغیرہ ایسی چیز کھائی جس سے لوگ گن کرتے ہیں، یا رمضان میں بلا نیت ہی روزے دار کی طرح رہا، یا صبح کو اس نے نیت نہیں کی تھی بلکہ دن میں زوال سے پہلے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد کھا پی لیا، یا روزے کی نیت تھی مگر روزہ رمضان کی نیت نہیں تھی، یا کسی شخص کے حلق میں بارش کی کچھ بوندیں چلی گئیں، یا اولا چلا گیا، یا پسینہ چلا گیا، یا وہ کوئی آنسو نگل گیا، یا ادائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ فاسد کر دیا اگرچہ وہ رمضان ہی کی قضا ہو، یا کسی نے یہ گمان کر کے کہ ابھی رات ہے سحری کھا لی، یا رات ہونے میں شک تھا اور سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا کوئی یہ خیال کر کے کہ آفتاب ڈوب گیا ہے، افطار کر لیا ہو اس نے حالانکہ ابھی سورج نہ ڈوبا تھا، یا 2 شخصوں نے شہادت دی کہ آفتاب ڈوب چکا ہے اور 2 نے کہا کہ ابھی دن ہے نہیں ڈوبا، اور اس شخص نے
روزہ افطار کر لیا اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو ان سب صورتوں میں صرف قضا ہی لازم آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کسی مسافر شخص نے اقامت کی نیت کر لی ہو، یا حیض و نفاس والی عورت پاک ہو گئی ہو، مجنون کو ہوش آ گیا ہو، کوئی شخص مریض تھا وہ اب اچھا ہو گیا ہے، جس کا روزہ چلا گیا تھا اور اگرچہ جبراً ہی کسی نے توڑوایا ہو، یا غلطی سے پانی یا اور کوئی چیز اس کے حلق میں سے نیچے اتر گئی، یا کوئی شخص کافر تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، یا کوئی بچہ نابالغ تھا اور وہ بالغ ہو گیا، یا رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا غروب سمجھ کر افطار کر لیا تھا حالانکہ ابھی دن باقی تھا، تو ان سب صورتوں میں اب دن کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس کو روزے کی مثل ہی گزارنا واجب ہوگا۔ یا وہ بچہ کہ ابھی نابالغ تھا اور روزے کی حالت میں وہ بالغ ہو گیا، یا کوئی کافر تھا اور مسلمان ہو گیا، تو ان دونوں پر اس دن کی قضا واجب نہیں ہوگی، باقی سب پر قضا واجب ہوگی، اور کفارہ کسی پر نہیں ہوگا۔ کوئی نابالغ بچہ دن میں بالغ ہوا یا کافر دن میں مسلمان ہوا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ روزے کی نیت کی جا سکتی تھی، یعنی دو کبریٰ سے پہلے بچہ بالغ ہو گیا یا کافر مسلمان ہو گیا، اور اس وقت وہ نیت کر کے روزہ رکھ سکتے تھے، انہوں نے نیت بھی کر لی، پھر اس کے بعد روزہ بھی توڑ دیا، تب بھی ان کے اوپر اس دن کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ بچے کی عمر اگر 10 سال ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوانا چاہیے، اگر نہ رکھے تو مار کر رکھوانا چاہیے، اور اگر دیکھیں کہ اس میں پوری طاقت ہے اور روزہ رکھ کے وہ پھر بھی اس نے روزہ توڑ دیا تو پھر اس کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس طرح سے چھوٹا بچہ 10 سال کا بچہ 9 سال کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز توڑ دیتا ہے، تو نماز اس سے دوبارہ پڑھوائی جائے گی اور اس سے قضا کروائی جائے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں اس سے روزے کی قضا نہیں کروائی جائے گی۔ حیض اور نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد اگر پاک ہو جائے، اگرچہ وہ دوحہ کبریٰ سے پہلے ہی ہو، اور روزے کی نیت کر لے گی تو اس کا آج کا روزہ نہیں ہوگا، چاہے وہ فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو۔ لیکن اگر مریض یا مسافر نیت کر لے یا مجنون ہوش میں آ جائے اور وہ نیت کر لے روزے کی، تو ان کا روزہ ہو جائے گا۔ صبح سے پہلے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا کوئی شخص کہ صبح ہوتے ہی اسے یاد آ جائے یا فوراً ہی وہ الگ ہو جائے، تو ایسی حالت میں اس پر قضا واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یاد آنے پر بھی اور صبح ہو جانا کا اس کو علم ہو گیا، اس کے باوجود وہ کچھ دیر اس نے توقف کیا، وہ رکا رہا، وہ ٹھہر گیا، تو اب اس پر قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص مر گیا تھا اور اس کے ذمے کچھ قضا روزے تھے تو اس کے ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی جب کہ اس نے وصیت کی ہو اور کچھ مال بھی چھوڑا ہو، اور اگر مال نہیں چھوڑا تو پھر ولی پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کرے، کر دے تو بہتر ہے، نہ کرے تو وہ مرنے والا جانے اور اس کا رب جانے۔ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کرے، چاہے تو اس سے باز پرس کرے، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ رہ جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ رمضان شریف اور دیگر روزوں کے متعلق فقہی احکام کا سلسلہ ابھی ہمارا جاری ہے، اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔